الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، اس کو مردہ مت کہو کہ وہ مر چکے، بلاحیاؤ کیونکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں، ولیکن لا تشعرون. مجھے اس ماہ محرم سے متعلق ایک دو باتیں عرض کرنا ہے. ماہ محرم میں یعنی جو ہمارے سال کی ابتدا ہے، محرم الحرام، اس مہینے میں اسلام کے جو عظیم المرتبت شخصیت کی شہادت ہوئی. ایک حضرت عثمان رضی اللہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک سیدنا حضرت حسین رضی اللہ. ویسے تو محرم میں 10ویں تاریخ کی فضیلت جو ہے وہ شہادت حسین سے نہیں ہے، بہت پہلے سے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ دشمن فرعون کو اللہ نے 10ویں محرم کو سمندر میں غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے دشمن سے نجات دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور آگ کی بوٹ جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے 10ویں محرم کو کنارے پر آئی ہے. تو بہت سارے واقعات 10ویں محرم سے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے، ہم اس کے شکریہ میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکریہ میں روزہ رکھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، وہ بھی اولو العزم و پیغمبر، ہمیں ان کی اتباع کرنا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ شروع فرمایا. لیکن آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی، محرم کا ایک روزہ رکھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ زندگی رہی تو اگلے سال میں 2 دن کے روزے رکھوں گا، لیکن زندگی ملی نہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ 2 دن کے روزوں کا مطلب 9، 10 یا 10، 11. لیکن اگر کسی نے ایک روزہ رکھ لیا تو بھی کوئی حال نہیں. افضل یہ ہے کہ 2 دن کے روزے رکھیں. تو محرم کی فضیلت تو پہلے سے، البتہ اسلام میں اس کے 2 واقعے پیش آتے ہیں. ذوالحجہ کے آخری تاریخوں میں فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بہت صوت میں مختصر تاریخ بتانا چاہتا ہوں. ذوالحجہ کے آخری دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، صفیں درست کی اور مصلی پر تشریف لے جا رہے تھے. اور ابو لولو جو مجوسی اور آتش پرست اور آگ کا پجاری تھا، فائر کا ماننے والا تھا، اس نے دشمنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، اور وہ نیزہ بڑا تیز تھا، آپ کی ہتھیلیاں کٹ. صحابہ کرام نے آپ کو اٹھا کر کے ایک طرف کیا، لیکن قربان جائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے کہ نماز پڑھا دو، میں یہاں پڑھا دوں.
پہلے نماز نہیں چھوڑی۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سورہ ناس اور فلق پڑھ کے فجر کی نماز پڑھا دی۔ اب وہ اٹھا کر کے لے گئے، اب دوا پلا رہے ہیں تو نکل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبیذ پلا رہے ہیں تو نکل رہا ہے، دودھ پلا رہے ہیں تو نکل رہا ہے۔ یقین ہو گیا کہ آپ بچیں گے۔ اتنے میں ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کروائی کہ آپ وہ شخصیت ہیں جو قدیم الاسلام ہیں، بہت پہلے ایمان لائے، نبی آپ سے راضی، ابو بکر آپ سے راضی، پھر آپ کی خلافت میں اسلام کو بہت ہی زیادہ مقام ملا۔ آپ رو پڑے اور آپ نے جو جملہ فرمایا ہے وہ حدیث شریف میں یوں ہے کہ میرے پیارے میری تعریف نہ کریں، میری تعریف نہ کریں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لا لی ولا علیہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری فکر نہ کرے، مان جائے۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میری ساری نیکیوں کا ثواب مل جائے، بس میری فکر تھا۔ وہ جوان جب جانے لگا تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے تیرے لوگی بجانے جو کچھ پہنا تھا اس نے فرمایا تخنوں سے نیچے۔ اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اتنا کپڑا خراب ہوگا، ناپاک ہوگا، اور دین کا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ شفقت کی نظر نہیں کریں گے۔ نگاہ شفقت لا ينظر اللہ تعالیٰ الی من جر ثوبہ بالخیلاء، جس نے تکبر سے اپنے پجامے کو، اپنی پینٹ کو، اپنے جبے کو زخموں سے نیچے لٹکائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کمیٹی تشکیل دی 6 آدمیوں کی، اور فرمایا کہ میری موت کے بعد تم 6 آدمی مل کر کے کسی کو اپنا امام خلیفہ بنا لو۔ عبدالرحمن بن عوف، عثمان، علی، زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص۔ پھر آپ نے فرمایا مہاجرین سے حسن سلوک کرنا اور انصار کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے ابن عمر سے فرمایا کہ بیٹے میرا جی چاہتا ہے کہ میں نبی کے قدموں میں دفن ہوں، لیکن وہ کمرہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، حجرہ ہوتا ہے، وہ حجرہ جو ہے وہ ان کا ہے، آپ ان سے اجازت لیں۔ ابن عمر گئے اور ان سے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دے دی اور میں اب عام قبرستان میں دفن ہو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے آپ کے بیٹے نے آ کر کے یہ خوشخبری سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹے ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں، اس لیے شرم کے بارے کہہ دیا ہو، میری وفات کے بعد جنازہ لے کر چلے تو پھر اجازت لینا، اور اجازت میں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کی اجازت نہیں، ہوں پوچھنا کہ عمر بن الخطاب اجازت مانگا، امیر المومنین نہیں، جنازہ لے کر چلے پھر دوبارہ اجازت مانگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی بالکل اجازت ہے میری طرف سے، آپ کے قدموں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ حضرت عمر نے 2 دعا فرمائی تھی۔ ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، مل گئی شہادت کی۔ دوسری دعا فرمائی تھی کہ اللہ نبی کے شہر میں موت دینا، وہ بھی ملی۔ یہ 2 چیزیں تو عمر کی مانگی ہوئی ہے، اور تیسری چیز اللہ نے عطا فرمائی کہ نبی کے قدموں میں سونا نصیب کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی تدفین میں کھڑا تھا اور کسی نے پیچھے سے یوں کہا کہ مجھے تو پہلے ہی سے یقین تھا کہ عمر تو یہیں دفن ہونے والا ہے۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہی دفن ہوں گے، تو فرمایا کہ میں نے ہمیشہ نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا، خرج تو انا و ابو بکر عمر، ذهب تو انا و ابو بکر عمر، جی تو انا و ابو بکر عمر، میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا، میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا، میں نکلا ابو بکر نکلا عمر نکلا، میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوا عمر داخل ہوا، ہر جملے میں ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر، مجھے یقین تھا کہ قدموں میں بھی یہی دونوں ساتھ رہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت علی، یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ علی اور عمر میں دشمنی ہے، یہ ان لوگوں کو جواب ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ یہی دفن ہونے والے ہیں۔ بخاری شریف پڑھی، یہ روایت بخاری کی ہے، مسلم کی۔ یہ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال یکم محرم الحرام اور آپ کی تدفین یکم محرم الحرام کو ہوئی، پہلی محرم۔ اس محرم سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ہمارے سال کا تو آغاز ہی ہمیں قربانیاں بتاتا ہے، ہمارے سال کی ابتدائی قربانی بتا ہے۔ اب دوسرا واقعہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی میں مختصر ذکر کر دوں۔ حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جس وقت یزید نے اپنے خلافت کا اعلان کیا اور جگہ جگہ گورنروں کو یہ لکھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا۔ ولید بن عتبہ کو بھی لکھا اور مدینے میں تاکید اس نے یہ کی یزید نے کہ حضرت حسین بھی وہاں ہے، ابن عمر بھی وہاں ہے، ابن عباس بھی وہاں ہے، ابن زبیر بھی وہاں ہے، یہ سب بڑے صحابہ ہیں، ان سے کہو کہ میرے ہاتھ میں بیٹھ گئے۔ ولید بن عتبہ نے ان کو یکے بعد دیگرے بلانا شروع کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہانہ بنا کر مکے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں سوچوں گا۔ سوچنے کی بات اس لیے فرمائی کہ ولید کے حالات اور اس کی زندگی ٹھیک نہیں تھی، اور آپ یہ کہہ کر کہ میں سوچوں گا، آپ وہاں سے مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے، اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے گئے۔ مکے پہنچنے کے بعد آپ نے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ فرمایا کہ اہل کوفہ اور عراق والوں نے بہت سے خطوط بھیجے جس میں مجھ کو دعوت دی کہ آپ یہاں آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر سینکڑوں کی تعداد میں خطوط آئے، آپ یہاں آ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ سفر ٹھیک نہیں آتا، حضرت آپ تشریف لے جائیں، آپ کی شخصیت ہمارے لیے بہت مقدس ہے، آپ نواز رسول ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ حالات ٹھیک ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچادہ بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ دیا اور فرمایا جاؤ وہاں کے حالات دیکھو۔ وہاں جب پہنچے ہیں مسلم ابن عقیل تو اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور فرمایا کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ حالات بڑے اچھے ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے اور لوگ آپ کو اتنا امام اور خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پھر دوبارہ مشورہ کیا کہ اب تو میرا ہاتھ وہاں ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے، آپ تشریف لے آئے، اب تو میرے لیے کوئی راستہ نہیں،
تجھے سفر کرنا چاہیے۔ مسلم ابن عقیل کے اس خط کی بنیاد پر اور سینکڑوں لوگوں کی خطوط کی بنیاد پر حضرت نے سفر فرمایا اپنی فیملی کے ساتھ، حاشا و کلا۔ کوئی جنگ کے لیے سفر نہیں تھا، یہ تو بلاوے پر جا رہے تھے۔ اگر جنگ کے لیے سفر ہوتا تو بچوں کو کیوں لے جاتے، عورتوں کو کیوں لے جاتے؟ تو بہادروں کی ضرورت ہے۔ آپ تو فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، اہل کوفہ کی دعوت پر آپ جا رہے ہیں۔ www.attableek.com زمانہ کوئی فون اور وہ کوئی موبائل تھا اور جو ہے واٹس ایپ تھا اور فیس بک کا نہیں تھا۔ حضرت حسین کا سفر جاری ہے اور اس درمیان یزید نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو کوفہ کے گورنر تھے، صحابی تھے، حضرت معاویہ کے زمانے میں، ان کو معزول کر دیا، ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو جو صفاق اور ظالم تھا اس کو گورنر بنایا۔ اور عبید اللہ بن زیاد نے جب لوگوں سے بیٹھ لی اور اہل کوفہ سے کہا کہ یاد رکھو تمہارے خون کی ندیاں اڑا دوں گا، ندیاں بہا دوں گا اگر میرے ہاتھ پر تم نے بیٹھ لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے اہل کوفہ نے مسئلے میں غداری کر کے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی۔ اور پھر مسلم ابن عقیل کو جو شہید کیا گیا ان کے 2 بچوں کے ساتھ، وہ واقعہ میں بیان نہیں کر سکتا، میری زبان پر وہ واقعہ نہیں آ سکتا ہے، میں ان کو کس الفاظ میں بیان کروں، بڑا دردناک ہوا۔ حضرت حسین کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اہل کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیے اور مسلم کے ہاتھ پر بیٹھ توڑ دیے اور حالات کوفہ کے میرے خلاف ہو چکے۔ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ کربلا میں پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے عمرو کے ساتھ وہ 1000 کا لشکر لے کر بھیجا اور کہا کہ حسین کا راستہ روکو اور اس سے کہو کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، بیٹھ کرو ہمارے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیٹھ۔ جس وقت عمرو کے ساتھ پہنچا ہے اور کربلا پر ملاقات ہوئی تب حضرت کو پتا چلا کہ اچھا مسئلہ کچھ اور ہی ہو چکا ہے کوفہ کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی کہ آپ یا تو مجھے دوبارہ مکہ چلے جانے دیں، یا نمبر 2 مجھے یزید کے پاس جانے دیں، میں بڑا حالات بات کروں گا، یا تیسرا مجھے کسی اور ملک اور کنٹری میں چلے جانے دیں، میں ارادہ ہے جو مسئلہ ہو جائے۔ اور عمرو کے ساتھ ان 3 شرطوں کو لکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کا مشیر جو تھا وہ شمر بن دوشن تھا۔ شمر بن دوشن نے مشورہ دیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ یہ عمرو بن سعد جو ہے یہ مل چکا ہے حسین کے ساتھ، اس لیے اس کو معزول کرو اور معزول کر کے مجھے بھیجو۔ اور اب یزید کے ہاتھ پر بھی بیٹھ دی، اب تو آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہونی چاہیے۔ یزید جو بڑا ہے وہ لائی کے بیٹھ نہیں تھا تو تیرے ہاتھ کے نیچے کا لائی کے بیٹھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کہتے ہیں تو نوکر کا بھی نوکر ہے، جب یزید میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو تجھ میں وہ صلاحیت کا کہ تیرے ہاتھ پر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے۔ لیکن بہرحال شمر بن دوشن نے یہ مشورہ دیا اور شمر بن دوشن کو بھیجا گیا 2000 کا لشکر لے اور ملا کر 3000 ہو گئے۔ عمرو کے ساتھ کو جا کر کے یہ کہا کہ یا تو لڑ یا پھر تو ہٹ جا اور ہم تجھے خود قتل کر دیں گے۔ اب اس کی جان کے لادے پڑے، وہ تیار ہو گیا۔ اسی درمیان یزیدی لشکر میں غر بن یزید ایک آدمی تھا، یہ یزید وہ مشہور یزید نہیں اور غر بن یزید، اس نے کہا کہ تمہارا ظلم ہو رہا ہے حضرت حسین پر کہ جب وہ 3 شرطیں رکھ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو یا یزید سے ملنے دو یا پھر جو ہے مجھے کسی اور جگہ چلے جانے دو، تمہیں اس شرط ماننا چاہیے۔ پھر تم اس سے ڈر رہے ہو کہ جو جنت میں جوانوں کا سردار بننے والا ہے، بھلا اس کی سرداری کے بغیر تم جنت میں کیسے جا سکتے؟ تمہیں ہدایت نہیں ہو سکتی ہے لڑنے کی، یا تو موقوف کرو یا میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور آخری دم تک وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ حضرت حسین کے فیور میں شہید ہوئے. بلاخر جمل بن دوسن اور امر بن سعد نے جو کچھ مسئلہ ہوا سن ہجری 61 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اصل سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ اولادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوئے اور آپ کے بڑے گرامی فی قول 54 و فی قول 58 سال 54 سال یا 58 سال کی عمر تھی. جس وقت آپ کی گردن مبارک اب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو اس پر لکڑی مارنے لگا. بخاری شریف میں ہے کہ مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خضاب فرماتے تھے مہدی کا تو داڑھی پر خضاب تھا اور وہ لکڑی مارنے لگا اور آپ کے حسن پر اس نے کچھ گفتگو کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور حضرت زید بن ارقم بھی وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے فرمایا. ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ زید بن ارقم اور بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت انس یہ دونوں وہاں پہنچے تھے اور زید بن ارقم نے کہا تھا کہ اے عبید اللہ اپنی لکڑی کو ہٹا, ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس چہرے مبارک کو بوسہ دیا, آپ نے اپنے سینے سے لگایا تھا, اس کی زبان چاہتی ہے, اسے متعلق فرمایا ہے ہما ریحان عطایا یہ میرے پھول ہیں, من آدھا ہما فقط آزادی جس نے ان کو ایزا پہنچائی اس نے مجھ کو ایزا پہنچائی. یہ میرے دونوں پھول ہیں, ان کو سینے سے لگایا تھا لکڑی ہٹاتے ہی. یہ زید بن ارقم نے بھی کہا ترمذی کی روایت میں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا بخاری شریف کی روایت. اس کے بعد یزید کو جب پتا چلتا ہے اور آپ کی عورتوں کو آپ کی بہن کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید کے پاس بھیجا جاتا ہے تو یزید کے دربار میں بحران بن جاتا ہے اور جتنا عبید اللہ بن زیاد قتل میں شریک ہے اتنا یزید بھی, اس لیے کہ یزید بن معاویہ کو جب یہ سارے واقعے کا پتہ چلا اس نے سوائے اور کچھ نہیں لان تان کیا, بس اتنا کیا اس نے غلط کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عبید اللہ کو, چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو سزا دیتا, قتل عبید اللہ بن زیاد کو, سمر بن دوسن کو, امر بن سعد کو, لیکن سوائے لان تان کے حالانکہ تاریخی واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت یزید کے وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی فیملی کو پہنچایا گیا, اس موقع پر یزید کی بیوی غمگین ہو کر کے نکل آئی اور اپنی اوڑھنی کا بھی پتہ نہ رہا, یہاں تک کہ یزید نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور یہ کہا کہ تو گھر میں چلی جا, میں خود اس مسئلے کو اچھی طرح نپٹا لوں گا. آپ انداز لگائیں کہ یزید کی بیوی پر اتنا صدمہ, لیکن ان ظالموں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں. بالآخر عبید اللہ بن زیاد کا نتیجہ کیا ہوا؟ مختار ثقفی نے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا اور اسی جگہ پر اس کا سر رکھا گیا جس جگہ پر حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا. بعض تاریخی روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت اس کا سر رکھا ہوا تھا البدایہ و نہایہ میں عزیز جزری نے لکھا ہے کہ ایک سانپ کا بچہ آیا اور اس کی ناک سے گھس کر کے دوسرے ناک سے نکل گیا. یہ عبید اللہ بن زیاد کے باپ میں ابن عزیز جزری نے لکھا ہے. بہرحال جو بھی ہوا اس نے دشمنی میں کوئی کمی نہیں رکھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تشریف لے گئے تھے, کسی نے آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ مکھی مارنا کیسا ہے, فلائی مارنا کیسا ہے. احرام کی حالت میں عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, کہا کہ کوفہ. تو ابن عمر نے فرمایا نواز رسول کو مارا تھا تب تو مسئلہ نہیں پوچھا کرتے تھے, اور آج مسئلہ پوچھنے آئے کہ فلائی مارنا کیسا ہے اور مچھر مارنا کیسا ہے. بخاری شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے, ایسے فرمایا ان دیکھو ان لوگوں کو
نواز رسول پر تو ان کو رہتے آئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو اس طرح کی باتیں اڑایا کرتے ہیں اور اس وقت ان کی غلط اداؤں کے اوپر نواز رسول کو بدنام کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب نے اوڑھنی اٹھا دی تھی اور بال کھل گئے تھے اور فلاں ہوا. سب غلط ہے. سیدہ فاطمہ کی یہ بیٹی ہے اور فاطمہ کے بعد میں بخاری شریف میں ہے کہ فاطمہ نے علی کو یہ فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میری موت ہو جائے تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ میری باڈی پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. جو اتنی باپردہ ہو اس کی بیٹی زینب بھی اتنی ہی باپردہ تھی. پردہ تو ان کے گھر کا مسئلہ، حیا تو ان کے گھر کا مسئلہ. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ بے حیائی کرے اور ان کے سر سے دوپٹہ اتر جائے. یہ وہ زینب ہے جو علی کی گود میں بیٹھ کر کے کھیلنے والی علی کی بیٹی ہے، حیدر کرار کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے، حسن کی بہن ہے. یہ بے پردگی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ معاف فرمائے. آج امت نے وضو کرتے کرتے عورتوں کے سروں کا دوپٹہ اتار دیا اور کہتے ہیں ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم منا رہے. ماتم نہیں منا رہے، شریعت کو بدنام کر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان غموں کے باوجود، ان حالات کے باوجود، ان مسائل کے باوجود آپ نے جو ہے اپنے پردے کو اپنے چہرے سے اور اپنے بال سے نہیں ہٹایا. تعالیٰ جل شانہ. میرے بھائیو، آخری جملے پر میں اپنی بات ختم کروں. حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا اور قیامت میں جنت کے جوانوں کے سردار بنیں گے. اور جو ظالم تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، جو دشمن تھے، نہ ان کے نام کا کسی کو پتا ہے نہ کوئی ان کو جانتا ہے. واقعی بات یہ سمجھ میں آتی ہے دین کے تائید اور حمایت کرنے والوں کی اور دین کی مدد کرنے والوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور دین کے بدنام کرنے والوں کا نام دنیا سے اللہ مٹا دیا کرتا ہے. اللہ جل شانہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین زمینہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چل کر دین کی اشاعت کی، دین کی تبلیغ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی شریعت کو، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بیچنے سے، چند ٹھیکروں میں، چند پیسوں میں اپنے دین و ایمان کو بیچنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.